الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم روز کی بنیاد پر آپ کو رمضان مبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت، روزوں کے معاملات قرآن و حدیث کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے اور قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق میں فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہو گئے تو ماہ ربیع الاول میں آثار نبوت کو ظہور خوابوں کی صورت میں شروع ہو گیا۔ رات کو آپ جو خواب دیکھتے ہیں دن کو ہو بہو ویسی سامنے آ جاتا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت کا شوق پیدا ہوا تو مکے سے چند میل کی مسافت پر ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں، جس کا راستہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے۔ حضور علیہ السلام اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز وہاں قیام پذیر ہو کر عبادت میں مصروف ہو جاتے، پھر آپ گھر تشریف لے آتے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور مصروف عبادت ہو جاتے۔ بہت عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات اس غار میں تشریف فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھینچا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا جو جبریل امین علیہ السلام نے سینے سے لگا کر خوب بھیجا اور کہا کہ یہ 5 آیتیں پڑھ دیں، تو حضور علیہ السلام نے 5ویں آیت تلاوت فرما دی۔ اس ناگہانی واقعے سے حضور نبی کریم علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا اور آپ گھر واپس لوٹے تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل انجیل کو عبرانی زبان عربی میں لکھا کرتے تھے۔ عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا اور اب بوڑھا ہو چکا تھا، بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجی کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ ورقہ نے سارا ماجرا سن کر کہا آپ پر وحی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ کو جلا وطن کرے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بے شک جو شخص اس چیز کو لے کر آیا ہے جیسے آپ لے کر آئے ہیں اس اذیت اور تکلیف ضرور دے گی۔ اس وقت تک اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اس طرح نزول قرآن ہوا۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ آپ اپنی تاریخ خود ہی قرآن کریم بتاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیلاً ذکر آ چکا۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے اور جس لیلۃ القدر کو نزول قرآن ہوا اس سے اگلا دن سوموار کا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف حدیث سے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر ہی کو مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان میں اول پر نازل ہوا تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی اور رات پیر کی رات تھی۔ پھر آیات آیات بتدریج چند آیات یا پوری سورت حسب ضرورت، کبھی حرا میں، کبھی مکہ میں، کبھی صحرا میں، کبھی گھر میں، کبھی غزوہ میں، کبھی مدینہ طیبہ میں، وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال تک یہ نازل ہوتا رہا۔ برادران گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولان گرامی روانہ فرمائے اور ان انبیاء اور رسول کے ذریعے اور انبیاء اور رسول کی صداقت کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے اور ان معجزات کے ذریعے ان کی قوم کو راہ ہدایت عطا فرمائی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو سراپا معجزہ بنا کر روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منہ مبارک معجزہ، دہن مبارک معجزہ، زبان مبارک معجزہ، لعاب مبارک معجزہ، دندان مبارک معجزہ، چشمان مازاغ معجزہ، زلف معجزی، دست مبارک معجزہ، قدم مبارک معجزہ، غرض کہ آپ کے بے شمار معجزے ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اس لیے ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو ہر کرن، ہر صدی، ہر دور، ہر گھڑی اور ہر زمانہ معجزہ بن سکے۔ اس معجزے کا نام قرآن عظیم ہے جو قیامت تک ضیا پاشیا کرتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، قرآن پاک زندہ معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے حاکم ہے، قرآن پاک کا قیامت تک کا قانون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر دور کے حاکم ہے، قرآن پاک ہر دور کا زندہ معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم پر اپنی صداقت اور حقانیت پر بطور دلیل پیش کیا تو قوم نے کلام الہی کی تصدیق کے بجائے کہہ دیا کہ یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں سورہ مومنون میں ہے، اور یہ کہہ کر قرآن مقدس کو جھٹلایا۔ قرآن تو پہلو کے قصے ہیں۔ خالق ارض و سما پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ 15 میں سورہ ہود میں، تم فرما دو کہ اس کی مثل 10 صورتیں بنا کر لاؤ اور جن کی طاقت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جب کافر 10 صورتوں کے لانے پر عاجز رہے اور نہ لا سکے تو چیلنج فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کفار یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو، مگر عرب کے فصحاء دب گئے، شعراء حیرت زدہ رہ گئے اور کوئی بھی آواز نہ اٹھا سکا، سبھی کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، آپس میں چہمگوئی کرنے لگے، ہم میں سے کوئی بھی اس کی مثل صورت پیش نہیں کر سکتا۔ تو بارگاہ لم یزل سے ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا سورہ بقرہ میں، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا تو تم اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم اس بات میں اپنی سچے ہو۔ اس بار کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی کافر تیار نہ تھا، سب کی گردنیں جھک گئیں، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان فصاحت و بلاغت کے دعوے کرنے والوں کو میرا کلام سنا دو۔ اور کلام کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دو اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کی مثل لائیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت روزمرہ کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔